وقفوہم انہم مسئولون، تل گئے ہیں، پیچھے کوئی سوال باقی نہیں ہے، یہ جہنم کو جا رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی روکا، ان سے ہم نے پوچھنا ہے بتاؤ علی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا مسئلہ کہاں گیا؟ قرآن نہیں پڑھتے، آگے پیچھے کی آیتیں نہیں پڑھتے، یہ تو قصہ چل رہا ہے مشرکوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، اور تیسری بات قیامت نہیں مانتے۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ کی امامت کہاں سے آ گئی؟ یہ پیچھے سارا پڑھ لو، اس مسئلے کی تائید ہی نہیں کرتا جو تم امامت میں اس آیت کو پیش کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں جو شخص اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منسوب مانتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امامت کے مشرکین سے بھی سوال کیا جائے گا، وہ زندیق ہے، ملحد ہے۔ ایک سوال بھئی کسی صاحب نے لکھا ہے، اور انگلینڈ سے جو انہوں نے سوال لکھا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں لندن میں مسجد میں سخت اختلاف ہے اس بات کا، اور بعض مساجد میں اس مسئلے پہ لڑائی بھی ہوئی ہے، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو لعن طعن کی ہے، تو اس لیے اس کا جواب چاہیے۔ یہ تھوڑا سا لمبا ہے جواب، لیکن یہ دینا ضروری ہے کہ لوگ اس مسئلے کو سمجھیں۔ اور انہوں نے حوالہ بھی دیا، انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک بریلوی مسلک کے عالم دین ہیں، انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط پہ جانے کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے تو ہر ایک سے یہ سوال کیا جائے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو امام وقت، امام حق مانے گا اس کی نجات ہو جائے گی، جو امام نہیں مانتا ہوا یعنی مثلاً سنی کہ وہ اثنا عشری امامت کے قائل نہیں ہیں، وہ گیا جہنم میں اور کفر پہ مرا۔ انہم مسئولون عن ولایت علی، ان سے رب کا سوال ہو گیا، مصطفیٰ کا ہو گیا، دین کا ہو گیا، آذان تل گئے ہیں، پیچھے کوئی سوال باقی نہیں ہے، یہ جہنم کو جا رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی روکا، ان سے ہم نے پوچھنا ہے بتاؤ علی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ اگر سارے آذان تلنے کے بعد بھی اگر نظریہ علی کے بارے میں درست ہے، علی کا مسئلہ الگ ہے، ہم بھی فیصلہ کر کے جنت کو لے جائیں۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے۔ اور میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا یہ امام مکہ ہے، حرم شریف کا امام ہے ابن حجر حیثمی مکی، ان کی سوائے کے موقع کے اندر یہ بات نقل ہے وقفوہم انہم مسئولون۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور دیوبندیوں کے بڑے بھی لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو ماننا ضروری ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ خلافت پر کتاب لکھی ہے، اس میں دیکھو مولانا نے یہ لکھا۔ یہ ہے سوال۔ پھر انہوں نے غزالی کا حوالہ دیا ہے کہ کتاب المناقب میں امام غزالی بھی اسی بات کے قائل۔ یہ پورا سوال ہے، کئی جگہ سے آیا ہے، اس کا خلاصہ یہ۔ دیکھیں بھائی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے مسئلہ خلافت میں جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، بالکل اس حدیث کو وہ لائے، اور نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام برحق نہیں مانتا تو حدیث کے مطابق وہ جہنمی ہے، کافر رہ جائے گا۔ یہ مولانا اسماعیل شہید کا حوالہ جو سالم دین نے دیا ہے بالکل ٹھیک دیا ہے۔ یہ مسئلہ خلافت پہ ان کی کتاب میں منصب امامت ان کی کتاب کا نام ہے۔ دوسرا حوالہ دیا آپ نے کتاب المناقب کا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ غزالی کی کتاب المناقب ہم نے نہیں دیکھی، بہت دوستوں سے دریافت بھی کیا کہ غزالی نے یہ کہاں لکھی ہے۔ غزالی نے لکھی بھی ہو کہیں تو غزالی تو بادشاہ ہیں، ان کے ہاں حدیث کا وہ معیار اور صحت، یہ چیزیں قابل بحث نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نے نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں نے اسی بات کو لکھا ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے متعلق بجائے اس کے کہ ہم کچھ عرض کریں، ہم ہمیشہ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ امت میں ہم سے پہلے جو لوگ گزرے، جنہیں اللہ نے تقویٰ کی دولت سے نوازا تھا اور بہت امانت دار لوگ تھے، اپنے نفس کے
خصائل سے، اپنے رذائل سے، اپنی شخصیت کے ابھار سے، اپنے علم پہ ناز اور غرور سے پاک لوگ تھے، سچ بات لکھتے تھے۔ ان میں خیال آیا کہ یہ اعتراض 8ویں صدی ہجری میں بھی کیا گیا تھا، اور یہ چیز لکھی گئی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ ان کا جواب ہے، ذرا طویل، لیکن مسئلہ اتنا عام ہے کہ اس بات کو سننا چاہیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں پل صراط سے پہلے مسئلہ امامت پہ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تم 12 ائمہ کو مانتے تھے یا نہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تو نام لے کے کہا گیا ان کے بارے میں۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث اور یہ روایت نقل کی ہے، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ مختلف دور آتے رہے، اور مختلف ادوار میں وہ مختلف اثرات کے تحت مختلف چیزیں لکھتے رہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 14 نمبر بحث یہ ہے کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون۔ سورہ صافات میں اللہ نے کہا روکو ان کو، ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ جب لوگ پل صراط سے جا رہے ہوں گے، قرآن کہتا ہے کہ انہیں روکا جائے گا اور سوال پوچھا جائے گا۔ تو ابن حجر 1، شاہ عبدالعزیز صاحب 2، مولانا اسماعیل شہید 3 اور ابو نعیم 4، یہ سب لوگ اس روایت کو لائے ہیں۔ اب آگے چلیے، آیت یہ ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ابو نعیم نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں، ان ولایت علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا، جو خدا نے قرآن میں کہا ہے ہر ایک سنی سے شیعہ سے، جس نے مانا نجات پا گیا، جس نے نہیں مانا جہنم میں گیا۔ ابی سعید الخدری فردوس کتاب میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اذا سئلوا عن الولایہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وجب ان تکون ثابتۃ، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ امام ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وہ شیعہ رافضی عالم دین، وہ کہتے ہیں ولم یثبت لغیرہ من الصحابۃ ذلک، قیامت میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں سوال ہو سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ فیکون هو الامام، ان کی امامت مسلم ہے، جس طرح ہم اہل تشیع مانتے ہیں آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ حدیث میں آ گیا اور یہ قرآن میں آ گیا۔ سمجھ آیا سوال؟ اب ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قلم چلا۔ شیخ فرماتے ہیں والجواب من وجوہ، کئی ایک دلائل میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ المطالبۃ بصحۃ النقل، سب سے پہلے تو مجھے یہ حدیث کہیں بھی دکھا دیں کہ وہ صحیح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ فرمایا؟ حدیث کی کتابوں میں بہت سی روایات ایسی ہیں جو لوگوں نے جھوٹ اپنے پاس سے نقل کر دیا۔ مثلا ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں کہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباذنجان لما اکل لہ، بینگن کھا کے جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ محدثین نے بڑی شدت سے اس کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جھوٹ بکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے بھی نہیں تھے، کی بھی نہیں، جھوٹی ہو گئی نا روایت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ روایت آئی کہاں ہے، اس کا صحیح نقل سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری کر کے دو۔ والعزو الی الفردوس، اور تم فردوس کا کتاب کا حوالہ جو دے رہے ہو ایک، وإلی ابی نعیم، ابو نعیم کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو، لا تقوم بہ حجۃ باتفاق اہل العلم، امت کے جتنے پڑھے لکھے علماء ہیں سب کا اتفاق ہے کہ ابو نعیم اور فردوس کی احادیث نہیں مانی جا سکتی جب تک کہ اس کی کوئی اور جگہ سے تائید نہ ہوتی۔ مثلا ابو نعیم فردوس بخاری کی کوئی روایت لکھتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، اسی کہ بخاری میں بھی آیا، یہ روایت لائے ہیں کسی اور کا نام ہی نہیں لے رہے، تو یہ حدیث کیوں مان لی جائے گی؟ الوجہ الثانی کہتے ہیں دوسرا میرا جواب یہ ہے کہ ان ھذا کذب موضوع بالاتفاق، امت میں جتنے اہل علم گزرے ہیں
ہم اہل سنہ میں سے سب کے سب متفق ہیں یہ پکا جھوٹ ہے جو فردوس نے بولا ہے اپنی کتاب میں اور ابو نعیم نے اپنی کتاب میں، یہ بالکل جھوٹ ہے، اسے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا جواب شیخ نے دیا ہے، غضب کا جواب ہے، اسے غور سے سننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو اس بحث کو، کس نے کیا لکھا ہے۔ الثالث، ہم کیوں نہ خود قرآن کو دیکھیں۔ کہتے ہیں قرآن کی سورت پڑھو، سورہ صافات میں ہے نا کہ لوگوں کو روکا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ کہتے ہیں سورہ صافات پڑھو، شیخ نے آیات لکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل عجبت و یسخرون، یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تعجب کی بات، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان مکہ کے مشرکوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو تو یہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور یہ قرآن ہے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب میری کوئی نشانی دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معجزہ دیکھتے ہیں، یستسخرون، یہ مکہ کے مشرک اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے جادو کر دیا۔ أَإِذَا مِتْنَا، بھلا ہو سکتا ہے کہ ہم مریں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی میں مل جائیں، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں میں مل جائیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا خدا اس مری ہوئی لاش، ہڈیاں مٹی میں مل گئیں جس کی، اسے دوبارہ کھڑا کرے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اچھا چھوڑو جی، تم ہمارے باپ دادا میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھڑا کر کے دکھا دو۔ وَقُلْ نَعَمْ، قُلْ نَعَمْ، آپ کہیے ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ سب کو جمع کر دے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، لوگو تمہیں جو مشرکین مکہ اتنا عقل سے دور یہ کام معلوم ہوتا ہے، میرے لیے کیا ہے، زجرۃ واحدہ، میں ایک ڈانٹ پلاؤں گا کہ اٹھو اپنی قبروں سے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے اور بھاگ پڑیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں ہائے ہائے یہ قیامت آ گئی۔ دنیا میں ہم منکر تھے، کہیں گے ہائے ہائے یہ قیامت کا دن آ گیا۔ اللہ کہے گا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ہماری طرف سے کہا جائے گا ہاں یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے نا، آ گیا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو جمع کرو جو ہمارے منکر تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، ان کے دوستوں کو بھی جمع کرو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کی یہ عبادت کرتے تھے ان سب کو اٹھاؤ جو اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور جو ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان سب مشرکین کو فہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کی طرف چلا دو۔ وقفوہم، اور انہیں روکو، یا دیکھا وہی آگے، وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ہم ان سے پوچھیں گے، سوال کیے جائیں گے، یہ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے شرک کے اڈے قائم کرتے تھے، کیا ہو گیا؟ بل ہم الیوم مستسلمون، قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میرے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے، میرے حوالے کر دیں گے اپنے آپ کو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ مشرک ایک دوسرے سے سوال کرنے لگیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، ایک گروہ دوسرے سے کہے گا کہ تم طاقت اور زور اور بل بوتے پہ ہمیں منواتے تھے شرک کرو، ہم نے شرک کیا۔ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ کہیں گے تم تو ایمان والے تھے ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا تھا دنیا پہ، ہم نے جبر کیا تھا نہ مانتے۔ بل کنتم قوما طاغین، تم خود گمراہ تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، آج کے دن ہمارے پروردگار کا یہ حکم ثابت ہو گیا کہ ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا لوگوں شرک کی دعوت دے کے، ہم بھی گمراہ اور تم بھی گمراہ۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ سارے مشرک جہنم میں عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم ان شرک کے مجرموں کے ساتھ یہی کریں گے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے دعوت دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کو، یستکبرون، یہ غرور کے مارے گردن اکڑائے ہوئے چل دیتے تھے۔ ویقولون، اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِکُو آلِہَتِنَا، اچھا ہم اپنے خداؤں کی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں لشاعر مجنون، نبی جو دعوت دے رہا ہے یہ شاعر ہے، پاگل آدمی ہے، والعیاذ باللہ۔ کیا اس کی وجہ سے؟ بل جاء بالحق، وہ قیامت کا دن
جب ہم لائیں گے سامنے تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ ہائے یہ تو سچ نکلا۔ وصدق المرسلین، انبیاء علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ وہذا خطاب، اب شیخ شروع ہے، کہتے ہیں ھذا خطاب للمشرکین المکذبین بیوم الدین۔ اللہ کی قرآن کی یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ خدا سوال جو کرے گا ان سے جو ایک تو شرک کرتے تھے، دوسرے قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ وَهَؤُلَاءِ يَسْأَلُونَ عَنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ سوال یہ کرے گا کہ میری توحید کو کیوں نہیں مانا؟ اللہ سوال کرے گا کہ ایمان لاتے نبیوں پر جو انبیاء علیہ السلام تمہیں قیامت کا بتا رہے تھے کیوں نہیں مومن ہوئے؟ والیوم الآخر، تیسری چیز یہ قیامت کا دن۔ اللہ ان سے یہ سوال کرے گا وَأَيُّ مُدْخَلِ حُبِّ عَلِيٍّ فِي سَوَالِ هَؤُلَاءِ۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا مسئلہ کہاں گیا؟ قرآن نہیں پڑھتے، آگے پیچھے کی آیتیں نہیں پڑھتے، یہ تو قصہ چل رہا ہے مشرکوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، اور تیسری بات قیامت نہیں مانتے۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ کی امامت کہاں سے آ گئی؟ تراہم لو احبو مع ھذا الکفر والشرک اکان ذلک ینفع۔ میں نے ایک بات لمحے کے لیے مان لیا کہ اس کے بعد 3 سوالوں کے بعد اللہ پہ ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، اس کے بعد چوتھا سوال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ میں چلو ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں تو یہ جو اتنے 3 بڑے بڑے کفر ہیں، اس کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت تمہیں فائدہ پہنچائے گی؟ قرآن آگے پیچھے سارا پڑھ لو، اس مسئلے کی تائید ہی نہیں کرتا جو تم امامت میں اس آیت کو پیش کرتے ہو۔ وَيَقُولُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسَّرَهُ بِمِثْلِ هَذَا۔ اچھا تم یہ بھی کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے؟ میں کہتا ہوں جو شخص اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منسوب مانتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امامت کے مشرکین سے بھی سوال کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرنے والوں سے بھی سوال کیا جائے گا، قیامت کے منکرین سے بھی سوال کیا جائے گا، الا زندیق، وہ زندیق ہے، ملحد، ملحد ہے، خدا کے دین سے ہٹا ہوا ہے۔ 2 متلاعب بالدین، خدا کے دین آیتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، قرآن نہیں پڑھا۔ قادح فی دین الاسلام، اسلام پہ وہ داغ لگاتا ہے کہ اس کا دھونا اسلام کے چہرے سے دشوار ہو جائے۔ مفرطن فی الجہل، ایسا جاہل آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم امامت علی رضی اللہ عنہ کے کیوں منکر ہو؟ لا یدری ما یقول، بے وقوف کو سمجھ نہیں آتی یہ سوال کیا کر رہا ہے۔ شیخ پھر جب غصے میں لکھتے ہیں تو پھر ایسے ہی جملے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بے وقوف کو پتہ نہیں مجھ سے سوال کیا۔ وَأَيِّ فَرْقٍ بَيْنَ حُبِّ عَلِيٍّ، اچھا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا پوچھیں گے، اور طلحہ، زبیر و سعد و ابی بکر و عمر و عثمان، ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر، سعد، طلحہ، یہ سارے علی رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ لوگ ہیں، ان کی محبت کے بارے میں کوئی نہیں تم سے پوچھے گا۔ یہ تو ہوا شیخ کا جواب، بڑا معقول۔ وہ کہتے ہیں قرآن کھولو، پڑھو آگے پیچھے کیا آیات۔ ایک بات بس آخری عرض کریں، مولانا اسماعیل شہید نے اگر اپنے چچا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھا ہوتا تحفہ اثنا عشریہ کو، ممکن ہے پڑھا تو ہو گئی، اس خاندان کے فرد فرید تھے، نہ ذہن میں رہا ہو۔ مولانا نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس حدیث کو لائے ہیں، ہم نے خود پڑھی تحفہ اثنا عشریہ، اس میں حضرت اس حدیث کو لائے ہیں، اور انہوں نے صاف لکھا ہے کہ فردوس نے جو روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کی لکھی ہے وہ واہی تباہی روایت ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث کو جو فردوس لائے ہیں نہیں مانی جا سکتی۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے پہلے بھی امت میں اہل علم گزرے ہیں، وہ بالکل کوئی حوالہ نہیں مانا جا سکتا، اور خود قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ ایک شیعہ کہتا ہے کہ اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت ثابت ہوتی ہے، سنی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، قیامت میں روکے جائیں گے اور پوچھے جائیں گے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں۔ تو جیسے وہ امامت کا جھوٹ، جیسے یہ خلافت کا جھوٹ، یہ دونوں برابر۔ یہ ہے بھائی مسئلہ جو آپ حضرات نے پوچھا۔